ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم الیگزینڈر پوپ کی ایک فیمس موک ایپک یعنی دا ریپ آف دا لاگ کے کینٹو 2 کو سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے کینٹو 1 کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لٹریری ٹرمز یا فگرز آف سپیچ کو سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اور آج کے لیکچر میں کینٹو 2 کی ہم فرسٹ 52 لائنز کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اوور آل اس پوئم کی لائن نمبر 149 سے لے کر لائن نمبر 200 ہے۔ ان لائنز میں پوئٹ نے اس سفر کو بیان کیا ہے جو کہ بلنڈا نے ریور پر کیا تھا، اور وہ ایک پارٹی میں جا رہی ہے جہاں پر اس کے بال کاٹ دیے جائیں گے۔ ناٹ ود مور گلوریز، گلوریز یعنی عظمتیں، اتنی زیادہ عظمت کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ ان دا ایتھیریل پلین، ایتھیریل پلین یعنی لطیف میدانوں میں، کبھی بھی اس سے پہلے لطیف میدانوں میں اس قدر شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ دا سن فرسٹ رائزز، سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اوور دا پرپلڈ مین یعنی ارغوانی یا جامنی رنگ کے سمندر پر۔ اس سے پہلے جامنی یا ارغوانی رنگ کے سمندر پر سورج اتنی زیادہ آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ لطیف میدان میں نہیں چمکا تھا۔ دین ایشوئنگ فورتھ، پھر اس نے جاری کر دیں، یعنی سورج نے سمندر کو اپنی کرنیں جاری کر دیں، ارسال کر دیں۔ دا رائیول آف ہز بیمز، پھر اس کی حریف کرنیں۔ لانچڈ آن دا بوسم آف دا سلور ٹیمز، پھر اس کی جو حریف کرنیں تھیں وہ چاندی کے رنگ کے، سلور رنگ کے دریائے ٹیمز کے سینے پر رک گئیں۔ لانچ یعنی رک گئیں، بوسم یعنی سینہ، وہ دریائے ٹیمز کے چاندی جیسے سرمئی سینے پر رک گئیں، یعنی سورج کی کرنیں دریائے ٹیمز کے اوپر رک گئیں اور دریائے ٹیمز کا رنگ اس وقت بالکل سرمئی تھا۔ ان لائنز میں پوئٹ نے اس منظر کا ذکر کیا ہے جب بلنڈا کسی پارٹی پر جانے کے لیے سمندر کا سفر کر رہی تھی اور وہ ریور ٹیمز کے اوپر سے جا رہی تھی۔ فیئر نیمفس، اور خوبصورت خواتین، اینڈ ویل ڈریسڈ یوتھس، اور خوش لباس نوجوان، اراؤنڈ ہر شون، اس کے ارد گرد جمع تھے۔ بٹ ایوری آئی واز فکسڈ آن ہر الون، لیکن ہر آنکھ صرف بلنڈا پر ہی جمی ہوئی تھی، یعنی ایک طرف ریور ٹیمز کی خوبصورتی تھی اور دوسری طرف بلنڈا کی خوبصورتی تھی۔ جب سورج کی کرنیں اس ٹیمز ریور پر پڑتی تھیں تو بہت خوبصورت منظر پیش کرتا تھا، لیکن بلنڈا کی خوبصورتی اس کو مات دے گئی۔ بلنڈا اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اس سے زیادہ حسین تھی، اس لیے ہر کوئی، جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں، خوبصورت اور خوشنما لباسوں والے لوگ تھے، وہ سب کے سب بلنڈا پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ آن ہر وائٹ بریسٹ، اس کے سفید سینے پر، آ اسپارکلنگ کراس شی وور، اس نے اپنے سفید سینے پر ایک چمکدار سلیب پہنی ہوئی تھی۔ وچ جیوز مائٹ کس، جسے یہودی بوسہ دے سکتے ہیں، کس کر سکتے ہیں۔ اینڈ انفیڈلز یعنی غیر عیسائی نان کرسچن لوگ جو تھے، اڈور، وہ بھی اس کی عبادت یا پوجا کر سکتے تھے، یعنی جو سلیب اس نے گلے میں پہنی ہوئی تھی اس کی یہودی کس کر سکتے تھے، اسے بوسہ دے سکتے تھے، اور جو نان کرسچن لوگ تھے وہ بھی اس کی عبادت اور پوجا کر سکتے تھے۔ ہر لیولی لکس آ سپرائٹلی مائنڈ ڈسکلوز، اس کی زندہ دل جھلک جو تھی اسے دیکھنے سے ہی اس کی خوش طبعی ظاہر ہوتی تھی، یعنی جب لوگ زندہ دلی سے بلنڈا کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو اس سے اس کی خوش طبعی ظاہر ہو جاتی، اس کی خوش مزاجی ظاہر ہو جاتی تھی۔ کوئک ایز ہر آئیز، اس کی آنکھیں اتنی زیادہ تیز تھیں۔ اینڈ ایز انفکسڈ ایز دوز، اور وہ اس طرح ساکن تھیں۔ فیورز ٹو نن، اور وہ کسی کو فیور نہیں دے رہی تھیں، یعنی بلنڈا کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت زیادہ تیز اور چمکدار تھیں اور اس طرح ساکن تھیں کہ وہ کسی کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہی تھیں، وہ کسی کی طرف بھی نظر کرم نہیں کر رہی تھیں۔ ٹو آل شی اسمائلز ایکسٹینڈس،
وہ سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آفٹ یعنی آفن، شی ریجیکٹس، اکثر وہ تمام لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتی، نظر انداز کر دیتی، اگنور کر دیتی، بٹ نیور ونس آفینڈس، لیکن یہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، کیونکہ اس کی خوبصورتی پر یہ چیز اس کو سوٹ کرتی تھی کہ اگر وہ تکبر کر بھی رہی تھی، کسی کو اگنور یا ریجیکٹ کر بھی رہی تھی، تو اس کی خوبصورتی کے پیش نظر یہ اس کا جرم نہیں تصور کیا جا سکتا تھا۔ برائٹ ایز دا سن، سورج کی روشنی کی مانند، ہر آئیز دا گیزرز اسٹرائک، سورج کی روشنی کی مانند اس کی آنکھوں کی تیز چمک اپنے دیکھنے والوں سے ٹکرا رہی تھی، یعنی اس کی جو آنکھیں تھیں، اس کی جو نظر تھی، جب وہ اپنے دیکھنے والوں پر پڑتی تو اس کی نظر سورج کی روشنی کی مانند چمک اٹھتی تھی۔ یہاں پر اس نے سیمیلی یوز کی ہے، اس کی نظر کو اور سورج کی روشنی کو کمپیئر کیا ہے، اور مقابلتاً اس کی آنکھوں کو اور اس کی نظر کو اس نے سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ڈکلیئر کیا ہے۔ اینڈ لائک دا سن، اور سورج کی مانند، شی شائنز آن آل الائک، اور سورج ہی کی مانند اس کی جو آنکھیں تھیں وہ ہر ایک پر برابری سے چمکتی تھیں، یعنی ہر کوئی اس کی چمک سے مستفید ہو رہا تھا۔ بلنڈا کی آنکھیں ہر کسی کو یکساں روشنی مہیا کر رہی تھیں۔ یٹ گریسفل ایز اینڈ سویٹنس وائٹ آف پرائڈ، پھر بھی عام سی شان و شوکت کا اندازہ اور فخر کے بغیر مٹھاس بھرا لہجہ، مائٹ ہائڈ ہر فالٹس، اس کی تمام غلطیوں کو چھپا سکتا تھا۔ اف بیلز ہیڈ فالٹ ٹو ہائڈ، اگر اس کے پاس چھپانے کے لیے کوئی غلطی ہوتی، یعنی اگر بلنڈا نے زندگی میں کوئی غلطی کی بھی تھی یا اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تھی، تو دو چیزیں اس کی غلطی کو چھپانے کے لیے کافی تھیں، ایک تو اس کی شان و شوکت اور دوسری اس کی مٹھاس بھرا جو لہجہ تھا، اس کا جو سویٹ وائڈ آف پرائڈ تھا، وہ دو چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس کی تمام غلطیوں کو پس پشت ڈال سکتی تھیں۔ if to her share some female errors fall، اگر اس سے کوئی خواتین والی غلطی سرزد ہو بھی گئی ہوتی، look on her face، اور آپ اس کے چہرے کو دیکھتے، and you will forget him یعنی them all، تو آپ ان تمام چیزوں کو بھول جاتے، یعنی اگر بلنڈا نے کوئی غلطی کی بھی ہوتی تو جب آپ کی نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑتی تو آپ اس کی گئی تمام غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو فراموش کر دیتے، بھلا دیتے۔ دس نیمف، یہ خوبصورت خاتون، ٹو دا ڈسٹرکشن آف مین کائنڈ، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے، نرش ٹو لاکس، اس نے دو لٹوں کو نرش کیا تھا، ان کی پرورش کی تھی، یعنی اس بلنڈا نے اپنی دو لٹوں کو صرف پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے پرورش کی تھی، ان کو بڑھایا تھا، یعنی اس کی لٹوں میں اتنی طاقت تھی، اس کے بالوں میں اتنی طاقت تھی کہ انہیں دیکھ کر پوری کی پوری انسانیت تباہ ہو سکتی تھی۔ وچ گریسفل ہنگ بیہائنڈ، جو کہ اس کے پیچھے لٹک رہی تھیں، یعنی وہ جو بال اس کے پیچھے دو لٹیں لٹک رہی تھیں، ان سے پوری انسانیت تباہ ہو سکتی تھی۔ ان ایکول کرلز، ان میں برابر کے بال ڈالے ہوئے تھے، اینڈ ویل کنسپائرڈ ٹو ڈیک، اور اسے بڑی ترتیب کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا۔ ود شائننگ رنگلٹس ہر اسموتھ آئیوری نیک، اس کی ہاتھی کے دانتوں جیسی سفید گردن پر چمکدار بالوں کی جو لٹیں تھیں وہ لٹک رہی تھیں، یعنی اس کی گردن جو تھی وہ ہاتھی کے دانت کی مانند سفید تھی اور اس پر اس کے بالوں کی لٹیں لٹک رہی تھیں۔ لو ان دیز لیبرنتھس، یعنی لیبرنتھس کا مطلب ہے بھول بھلیاں۔ ہز سلیوز، اس کے غلام بن جاتے۔ ڈیٹینز، یعنی اس کا مطلب بھی ہے اسیر ہونا، یعنی اس کے جو بال تھے، اس کے بالوں کی جو بھول بھلیاں تھیں، اس کے بالوں کے جو کرل تھے، ان کی حیثیت بھول بھلیوں کی مانند تھی، اور انہی بھول بھلیوں میں تمام عاشق جو تھے اس کے غلام بن جاتے، اس کے اسیر ہو جاتے، اس کے قیدی بن جاتے۔ اینڈ مائٹی ہارٹس، اور بڑے بڑے عظیم المرتبت دل، آر ہیلڈ ان سلینڈر چینز، اور بڑے بڑے عظیم المرتبت دل اس کی زلفوں کے جال میں پھنس جایا کرتے تھے۔ ود ہیری سپرنجز، سپرنجز یعنی پھندے۔ وی دا برڈ بیٹرے، بیٹرے یعنی دھوکہ دینا، ان زلفوں کے پھندے سے ہی وہ انسانوں کو دھوکہ دے سکتی تھی، یعنی جو اس کے بال تھے اس کی حیثیت پھندے کی مانند تھی، جس سے کوئی پرندہ یا کوئی انسان اس کے بالوں کا اسیر ہو سکتا تھا، اس میں پھنس سکتا تھا۔ سلائٹ لائنز آف دیئر سرپرائز دا فنی پرے،
فنی پرے یعنی مچھلیوں کے شکار کے لیے جو جال تیار کیا جاتا ہے اسے فنی پرے کہتے ہیں۔ تو اس کی جو زلفیں تھیں، اس کے جو بال تھے، ان کی باریکی مچھلیوں کے شکار کے لیے جو جال تیار کیا جاتا ہے اس جیسی تھی۔ یعنی یہاں پر پھر پوئٹ نے ایک سیملی یوز کی ہے، اس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو جال استعمال کیا جاتا ہے اسے بلنڈا کے بالوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، یعنی اس میں عاشق پھنس جاتے تھے۔ فیئر ٹریسز یعنی ٹریسز کا مطلب ہے شاہانہ، بہت ہی عظیم المرتبت، بہت شان و شوکت والا۔ مینس امپیریئر ریس انسنیئر، انسنیئر کا مطلب ہے پھنس جانا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ شان و شوکت والے شاہانہ نسل کے آدمی بھی اس کے پھندے میں بڑی آسانی سے پھنس جایا کرتے تھے۔ اینڈ بیوٹی ڈراز اس ود اے سنگل ہیئر، اور ایک ایک بال کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اور ہمیں بھی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ دا ایڈونچرس یعنی مہم جو بیرن اس کا نام ہے جس نے بلنڈا کے بالوں کو کاٹنے کی خواہش کی تھی اور اسے حاصل کرنے کی خواہش کی تھی۔ دا برائٹ لاکس ایڈمائرڈ، اس کے بعد بیرن جو کہ ایک مہم جو تھا اس نے بلنڈا کے چمکدار بالوں کی تعریف کی۔ ہی سا، اس نے دیکھا، ہی وشڈ، پھر اس کے بعد اس نے خواہش کی، اینڈ ٹو دا پرائز اسپائرڈ، اور اس پر اس نے ان بالوں کو انعام کے طور پر حاصل کرنے کی خواہش کی۔ یعنی جیسے ہی بیرن نے بلنڈا کے بالوں کو دیکھا اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ بال کسی انعام کے طور پر مجھے حاصل ہو جائیں۔ ریزالوڈ ٹو ون، اس نے اسے جیتنے کا ارادہ کر لیا، اسے حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہی میڈیٹیٹس دا وے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بڑا غور و فکر کرنا شروع کر دیا، وہ مراقبے میں چلا گیا، بڑی گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ کس طریقے سے اس کے بالوں کو حاصل کیا جائے۔ بائی فورس ٹو ریوش، کیا اسے وہ طاقت کے زور سے حاصل کرے، اور بائی فراڈ بیٹرے، یا کوئی فراڈ کر کے دھوکہ دہی سے اس کے بال حاصل کر لے۔ فار وین سکسیس آ لورز ٹوائل اٹینڈس، کیونکہ جب کسی چاہنے والے کو اس کی محنت کا صلہ مل جایا کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیو آسک، یہ پوچھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ if fraud or force attained his ends، کہ جو منزل اس نے حاصل کی ہے کیا اس نے طاقت کے زور پر حاصل کی ہے یا کسی دھوکے کے زور پر حاصل کی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ کوئی نہیں پوچھتا، یہ پوچھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی منزل کو طاقت کے زور پر حاصل کیا ہے یا تم نے اسے دھوکے سے حاصل کیا ہے۔ یعنی لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہاں پر پوئٹ نے آئرنی یوز کی ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب منزل حاصل ہو جاتی ہے، خواہ وہ درست طریقے سے حاصل ہو یا غلط طریقے سے حاصل ہو، اس پر سوال اٹھانے والا کوئی نہیں رہتا، لوگ صرف آپ کی حاصل شدہ منزل ہی کو دیکھتے ہیں۔ فار دس، اس کے لیے، ار کا مطلب ہے بیفور، فائبس یعنی سورج کا دیوتا، سورج دیوتا روز، ہی ہیڈ امپلورڈ، اس کے لیے اس نے سورج دیوتا سے التجا کی۔ پروپیشیس یعنی اے مہربان ہیون خدا، اینڈ ایوری پاور اڈونڈ، اور ہر طاقت کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اے مہربان خدا، اے سورج کے دیوتا، میں تمہاری ہر طاقت کی عبادت کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں۔ بٹ چیفلی لو ٹو لو این آلٹر بلٹ، لیکن خاص طور پر اس نے خدائے محبت سے دعا کی، التجا کی۔ آف 12 واسٹ فرینچ رومانسز نیٹلی گلٹ، اور اس نے اپنی 12 عشقیہ کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ دیئر لے 3 گارٹرز، گارٹرز کا مطلب ہے ایک فیتا، ہاف اے پیئر آف گلوز، وہاں پر صرف موزے باندھنے کا فیتا اور ایک دستانہ رکھا ہوا تھا۔ اینڈ آل دا ٹرافیز آف ہز فارمر لوز، اور اس نے اپنی گزشتہ محبتوں کی جتنی بھی نشانیاں تھیں، ود ٹینڈر بلٹ ڈو ہی لائٹ دا پائر، اس نے اپنی جو نرم و نازک اور عشقیہ خطوط تھے ان کا ڈھیر لگا کر انہیں جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اس نے اپنے جتنے بھی پرانی محبتیں تھیں، بیرن نے اپنی تمام پرانی محبتوں کی نشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام لو لیٹرز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد وہ سورج کے دیوتا اور محبت کے دیوتا کے سامنے سرسجود ہوا اور اس نے دعا کی کہ اسے کاش وہ بلنڈا کے بال مل جائیں۔ اینڈ بریتھس 3 amorous sighs to raise the fire، اور آگ سلگانے کے لیے وہ 3 دفعہ محبت بھری آہیں بھرتا رہا۔ یعنی اس نے محبت بھری آہیں بھری تاکہ آگ کو مزید جلایا جا سکے۔ دین، پھر اس کے بعد
prostrate fall and begs with ardent eyes. prostrate fall کا مطلب ہے یعنی جھکنا اور ardent کا مطلب ہے ایموشنل طریقے سے. پھر وہ منہ کے بل گر گیا اور جھک گیا اور پرجوش آنکھوں سے ایموشنل آنکھوں سے اس نے التجا کی, منت سماجت کی, soon to obtain and long possess the prize کہ کاش اسے وہ انعام یعنی اس کا مطلب ہے بلنڈا کے بال حاصل ہو جائیں اور وہ اسے ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے پاس رکھے گا. یعنی وہ دیوتا کے سامنے جھکا اور اس نے دعا کی کہ کاش اسے جلد از جلد وہ بال حاصل ہو جائیں اور وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھ لے. The power gave ear and granted half his prayer. اس طاقت نے اس کی دعا کو سن لیا, اس کی طرف اپنے کان دھرے اور اس کی آدھی دعا قبول ہو گئی. یعنی جو دیوتا تھے اس نے اس کی آدھی دعا کی طرف کان دھر لیے, اس کی آدھی دعا کو سن کر قبول کر لیا. The rest اور جو باقی کی دعا تھی, the winds dispersed in empty air, اسے تیز ہواؤں نے خالی خلا میں منتشر کر دیا. بعد والی دعا جو تھی وہ ہوا میں منتشر ہو گئی. بٹ مگر ناؤ اب سیکیور دا پینٹڈ ویسل گلائڈس, لیکن اب برنڈا کی کشتی جو کہ ساکن دریائے ٹیمز پر بہتی چلی جا رہی تھی. دین سم بیمز ٹریمبلنگ آن دا فلوٹنگ ٹائڈ, پھر بل کھاتی ہوئی لہروں پر سورج کی شعائیں بھی کپ کپانے لگیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بلنڈا کی کشتی چل رہی تھی اس سے جو لہریں حرکت پذیر ہو رہی تھیں ان پر جب سورج کی روشنی پڑتی تو سورج کی روشنی بھی ان لہروں کی حرکت کی وجہ سے ہلکی سی حرکت میں آ جایا کرتی تھی. while melting music steals upon the sky, لیکن دل کو موہ لینے والی جو موسیقی تھی وہ آسمان کی وسعتوں تک پھیلتی چلی جا رہی تھی. and softens sound along the weather's die, اور نرم و نازک آواز پانی کے ساتھ ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی. smooth flow the waves, the zephyrs gently play. زیفرز کا مطلب ہے ٹھنڈی ہوا, اور لہریں جو تھیں وہ بڑی نرمی سے تیرتی ہوئی جا رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. بلنڈا اسمائلڈ, بلنڈا مسکرائی. اینڈ آل دا ورلڈ واز گے, اور اس کے مسکرانے سے پوری دنیا چمک اٹھی, پوری دنیا خوشی سے مسرور ہو گئی. یعنی بلنڈا کی مسکراہٹ نے پوری دنیا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا. الیگزینڈر کی اس فیمس موک ایپک یعنی دا ریپ آف دا لاک کو مکمل طور پر ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں, جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.